السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ عزیز بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت اس کے کما حق ہو، اس کے حقوق کے ساتھ، اس کی ادائیگی کے ساتھ، اس کے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، اعمال کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں قبول فرمائے۔ الحمدللہ، جیسے کہ پچھلے کلاس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر دیکھا ہے 29، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ مومنوں سے کہہ دے کہ اگر تم اپنے سینوں کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے کی آیت دیکھیں گے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رعوف بالعباد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، جس دن ہر نفس کو اپنی کی ہوئی نیکیوں کو، اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالیں گا، آرزو کریں گا کہ کاش اس کے اور برائی کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے۔ کل قیامت کے دن کہ جب انسان کو یہ بات کا پتہ چلے گا اور اسے نیکیاں دیکھنے کے بعد خوشی ہوں گی، اور اپنی خود کی برائیاں دیکھنے کے بعد وہ اپنے دانت پیسیں گا اور حسرت اور افسوس کرے گا، اور چاہیں گا کہ کاش میں جو برائیاں میرے نامہ اعمال میں لکھی ہے، کاش یہ مجھ سے کوسوں دور ہوتی، میرے قریب بھی نہ ہوتی۔ ایک جگہ قرآن فرماتا ہے کہ سب اگلی پچھلی کی کرائی باتیں اس دن پیش کر دی جائیں گی۔ جیسے کہ ہماری زندگی ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے، کل قیامت کے دن یہ جو کچھ چیزیں ہمارے آس پاس چل رہی ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں نامہ اعمال، یہ ایک ویڈیو کی طرح اللہ تعالیٰ چلائیں گے، جس میں ہماری نیکیاں، ہماری برائیاں ہم خود دیکھیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ زبان کو ہماری لاک لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے، اور ہمارے اعضا کو اللہ تعالیٰ جو ہے تو گویائی عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو وہ فلم چلائیں گے، تو اس میں ہم ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مکرے کہ ہم نے یہ فلاں وقت میں فلاں گناہ نہیں کیا تھا۔ اور پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ جہاں جہاں آیتوں میں پتہ چلتا ہے کہ تو جہاں جہاں بھی قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تسلی بھی دی ہے اور خوشخبری بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، دھمکا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خوشخبریاں دیتا ہے کہ وہ اس کے لطف کرم سے کبھی نا امید نہ ہو۔ وہ نہایت ہی رحم کرنے والا اور بڑا پیار کرنے والا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عادت سے واقف ہے کہ بندہ جو ہے تو ڈرنے والا بھی بہت جلد ہوتا ہے، اور ڈرنے کے بعد وہ توبہ طائب بھی بہت جلد ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرانے کے بعد اپنی محبت اور اپنی مہربانی اور اپنے لطف کا اظہار فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آیت ہے 31 سورہ آل عمران کی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو
یہ مومنین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اگر محبت رکھتے ہو تو کس کی تابعداری کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، میری تابعداری کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور کہہ دے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، اس کے اعمال، افعال، عقائد، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو۔ اب یہاں کھلا سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے ہماری اعمال ہو یا ہم کوئی کام کر رہے ہوں یا پھر ہمارا کوئی عقیدے سے تعلق ہو، جس کا تعلق ہمارے کسی بھی زندگی کے کام سے ہو، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، اگرچہ کہ اللہ کے احکام کے بجاوری ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر نماز ہو رہی ہے لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، یا پھر ہم معاشرت کر رہے ہیں، معیشت کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے نزدیک کام قبول ہے، جو اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ جس اعمال کو قبول فرماتے ہیں، تو اس میں شرط کیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، طریقہ محمدیہ پر وہ کاربند نہ ہو تو پھر اپنے دعوے سے وہ چھوٹا ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو، وہ مردود ہے۔ یعنی کوئی ایسا نیک عمل کر رہے ہیں، یعنی کوئی نمازی سمجھ لے یا کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے سے مشابہ نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ اسی لیے یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنے کے دعوے میں سچے ہو تو میری سنتوں پر عمل کرو، اس وقت تمہاری چاہت سے زیادہ اللہ تمہیں دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل ہو وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ قابل قبول ہے، اور اس پہ سٹیمپ لگ جاتا ہے کہ وہ قبولیت کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہماری من گھڑت طریقے کی عبادت ہو، چاہے پھر وہ کسی قسم کی ریاضت ہو یا پھر کوئی قسم کی وظائف ہو، تو وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، اسی لیے دعا بھی جو ہم کو کرنی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن اور حدیث سے جو مروی ہے وہ اگر دعا کے ذریعے سے ہم دعا کرتے ہیں تو وہ جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ نبی کے طریقے کے مطابق نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، وہ مستند ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یعنی وہ خود تمہارا چاہنے والا بن جائے گا، کب؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہنے والے بن جائیں گے۔ جیسے کہ بعض حکیم علماء نے کہا ہے، تیرا چاہنا کوئی چیز نہیں، لطف تو اس وقت ہے کہ اللہ تجھے چاہنے لگ جائے۔ ہم چاہتے ہیں تو یہ ہماری چاہت ہوتی ہے، لیکن اللہ چاہنے لگ جائے یہ بڑی بات ہے۔ غرض اللہ کی محبت کی نشانی یہی ہے کہ ہر کام میں اتباع سنت مد نظر ہو۔ کام کر رہے ہیں، چھوٹی سی مثال کے ذریعے بتاؤں کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں، اور اس میں اگر ہماری زندگی میں ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، بڑے بڑے اسفار کر رہے ہیں یا اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہے ہیں، اور زندگی میں ہماری سنت نہیں ہے۔ مرد ہے، اس کا لباس دیکھے تو فرنگی ہے یا داڑھی نہیں ہے، اور پاجامہ جو ہے تو ٹخنوں سے نیچے ہے۔ عورت ہے، اس کا چہرہ کھلا ہے، فتنے کی نشانی کھلی ہے، عورت ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے۔ اب اس طریقے سے اگر ہم کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تمہاری اپنی ایک چاہت ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ چاہنے والے بن جائے، اور اتباع سنت کے مد نظر جو چیز نہیں ہوتی ہے، پھر چاہے ہم کتنا گہرا کام کر لیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین صرف اللہ کے لیے محبت، اسی کے لیے دشمنی کا نام ہے۔ دین صرف اللہ کے لیے محبت اور اسی کے لیے دشمنی کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ طریقہ محمدی پر چلنے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جس انسان کے اندر سنت طریقے موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کی زندگی میں سنت کی اہمیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں، اگرچہ وہ گنہگار اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ شباہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ اور پھر ہر عام و خاص کا حکم ملتا ہے، اور سب اللہ تعالیٰ اور رسول کو مانتے رہے۔ جو اس سے لوٹ جائے، نافرمان ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے ہٹ جائے، تو وہ کافر ہے۔ اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس سے صاف واضح ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کفر ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے کی مخالفت کفر ہے۔ اللہ کے نبی کی طریقے کی مخالفت کفر ہے۔ یہ 3 مرتبہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، گو ان کا دعویٰ ہو، لیکن جب تک اللہ کے سچے نبی خاتم الرسول، رسول کل جن و بشر کی تابعداری اور پیروی اور اتباع سنت نہ کرے اور اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہیں کہ اگر آج انبیاء اور رسول بلکہ بہترین اور اولو العزم پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی آپ کے مانے بغیر، آپ کی شریعت پر کاربند ہوئے بغیر چارہ ہی نہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ کوئی انسان ہوتے ہیں کہ اعمال کے ذریعے سے جو تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے، یعنی اس کی زندگی کے سر سے لے کر پیر تک اس کی زندگی میں سنت ہو۔ ایک میننگ یہ بھی ہے، اور دوسرے ایک میننگ یہ بھی ہے کہ بہت سارے دیکھنے میں ابھی اس وقت یہ جو فتنے کا دور ہے، تو آج کے دور میں تو بہت سارے نبی بن کر بھی کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ ایسے فرقے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ وہ اپنے آپ کو نبی بیان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وقت کا نبی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان لوگوں میں ہی آتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال کے ذریعے سے ہو یا پھر اقوال کے ذریعے سے ہو اتباع نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا دیا ہے؟ ان پر عذاب ہے۔ اور اگر بتا رہے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی نبی بھی پیدا ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے اور کتنا ہی بڑا وقت کا ولی ہو، تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور ان کی شریعت پر کاربند اور اس پر جو ہے تو عمل کرنا لازمی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اتنا پسند، اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ایک چھوٹی سی اشعار میں سے بند کیا گیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت ہمیں سنتوں کے کاربند بنائے۔ آگے ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کے لوگوں میں آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران علیہ السلام کے خاندان کو انتخاب فرمایا۔ عمران علیہ السلام کے خاندان یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی ذریت میں ہے، کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے نسل ہیں، اور اللہ ہے، سنتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اب برگزیدہ انبیاء اکرام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ حضرات کو تمام جہاں پر برگزیدگی فضیلت عنایت فرمائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی، ہر چیز ان کے نام انہیں بتلائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا، اللہ نے سکھایا تھا، ملائکہ سے ان کے سامنے سجدہ کروایا، جنت میں انہیں بسایا، پھر اپنی حکمت کے اظہار کے لیے زمین پر اتارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب کہ زمین پر بت پرستی قائم ہو گئی تو سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا، پھر جب آپ کے قوم نے سرکشی کی، پیغمبر کی ہدایت پر عمل نہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات پوشیدہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی ہے نا۔ روایت میں آتا کہ 900 ساڑھے 900 برس تک دعوت دی ہے، لیکن قوم نے کان نہ دھرے، تو نوح علیہ السلام کے فرما برداروں کے علاوہ باقی سب کو اپنے
اللہ تعالیٰ نے پانی کے عذاب میں یعنی مشہور طوفان نوح میں ڈبو دیا۔ خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی تھی، برگزیدگی عطا فرمائی تھی۔ اسی خاندان میں سے سید البشر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس میں سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ابراہیم۔ عمران علیہ السلام کے خاندان کو بھی اس نے منتخب کر لیا۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ ان کا نسب نامہ بقول محمد بن اسحاق یہ ہے، آگے بتایا گیا ہے، بڑا سا نسب بتایا گیا ہے۔ عمران بن ہاشم بن یاشم بن میشا بن حزقیہ بن ابراہیم، اور پھر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ آگے بتا رہے ہیں، دیکھیے مریم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے لمبا شروع ہو رہا ہے، تو دیکھیے انشاءاللہ۔ اذا قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ سبحان اللہ۔ جب عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو ہے، یعنی حمل سے تھی، پریگننٹ تھی، تو کہنے لگی میرے پیٹ میں جو ہے اسے میں نے تیرے نام پر آزاد کرنے کی نظر مانی ہے۔ انک انت السمیع العلیم، میری طرف سے اسے قبول فرما لے۔ فتقبل منی، پس تو اسے قبول فرما لے، اور تو کیا ہے، خوب سننے والا اور پوری طرح سے جاننے والا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عمران علیہ السلام کی بیوی نے تو نیت کر لی تھی کہ اللہ، میں تیرے لیے جو تو میرے پیٹ میں جو ہے اس کو میں نے تیرے راستے کے لیے جو ہے تو میں نے اسے نظر کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ اب نظر ایسے ہوا کرتی ہے، آج بھی ہم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اگر بیٹا عطا فرما دے تو میں اسے عالم اور حافظ، اور جو تو اللہ تیرے راستے میں، کہ وہ دنیا کے کاموں میں نہیں لگے گا بلکہ وہ دین کے کاموں میں لگے گا، تو یہ نیت کر سکتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے جو ہے تو انہوں نے نیت کر لی کہ اے اللہ جو ہے تو یہ جو سرزمین ہے مقدس فلسطین کی، اور جو مسجد اقصیٰ کی خدمت ہے، اس کے لیے میرے بطن میں جو اولاد ہے میں اس کو دے دیتی ہوں۔ اب ان کی نیت یہ تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن آگے دیکھیے، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ اب جب بیٹی پیدا ہو گئی، وضعتها قالت، تو کہنے لگی، ربی انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو یہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، واللہ عالم بما وضعت، اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا تھا کہ اولاد کیا ہوں گی، لڑکا ہوں گی لڑکی ہوں گی، یہ تو انسانوں کے فیصلے نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ ولیس الذکر کالانثیٰ، لڑکے تو لڑکی کے برابر نہیں ہوتے، اور لڑکی کبھی لڑکے کے برابر ہی نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ اگر اس کی نگہبانی کرنا ہے مسجد کی، تو لڑکی کو تو نہیں رکھ سکتے، لڑکی کا معاملہ تھوڑا نازک بھی ہوتا ہے۔ اب ماں کے ذہن میں 10 قسم کے خیالات آ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، اور پھر کہنے لگی کہ اللہ، اب میں نے یہ لڑکی کا نام مریم رکھ دیا۔ اب دعا دیکھیے کتنی پیاری ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا، پہلے دعا کر لی تھی کہ اللہ جو میرے بطن میں ہے اس کو میں نے تیرے راستے کے لیے، میں نے تیرے نام پر آزاد چھوڑ دی ہو، یہ میری نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور اب اللہ تعالیٰ اب اس کو بچانا، کس چیز سے بچانا، وَبِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اب اس کی اولاد کو بھی بچانا، من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ اس کی اولاد کو اور اس کو شیطان مردود سے بچانا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کو چھوکے لگاتا ہے، یہ دعا کی برکت تھی کہ مریم علیہ السلام کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان نے کچھوکے نہیں لگایا، شیطان نے آ کر نہیں ستایا تاکہ وہ بچہ روئے، تو یہ لوگوں نے روئے بھی نہیں ہے، بتاتے ہیں، ابھی آگے گزرے گا دیکھیے۔ تو دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کا نظر ماننا، حضرت عمران کی بیوی صاحبہ کا نام جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی حنا بن فاخوذ تھا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ انہیں اولاد نہیں ہوئی تھی، ایک دن ایک چڑیا کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کو پھرا رہی تھی تو انہیں ولولہ اٹھا، اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی، خلوص کے ساتھ اللہ کو
مانگا اور اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ سبحان اللہ۔ کس کو؟ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی حنا، ان کو اولاد نہیں تھی، اور ایک دن انہوں نے چڑیا کے بچوں کو اور چڑیا کو دیکھا تو دل میں محبت پیدا ہوئی اولاد کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو خلوص کے ساتھ پکارا۔ یعنی یہاں پر ایک وظیفہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو اور وہ کسی کو دیکھ کر حسرت کرتا ہے، اور جب وہ دعا دل سے یعنی خلوص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اب یہاں ورڈز تو نہیں دیے گئے، لیکن کون سی چیز بیان کی گئی ہے؟ خلوص۔ اللہ تعالیٰ کو خلوص اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا کو قبول فرمائی۔ اسی رات انہیں حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل کا یقین ہو گیا تو نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر میں آزاد کر دوں گی۔ سبحان اللہ۔ بچے کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ اطاعت کی نظر ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی درست ہے۔ یعنی یہ انسان یہ نظر مانے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو اسے میں اللہ کی عبادت اطاعت کے لیے وقف کر دوں گی، اور وہ کسی کام میں مشغول نہیں ہوگا، یعنی میں حافظ، عالم اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مبلغ بناؤں گی، داعی بناؤں گی۔ تو یہ قرآن حدیث اور فقہ علوم دینیا سے واقف ہو، یہ تمام قسم کی نظر ماننا صحیح ہے، اور کیونکہ ان کا مقصود اللہ تعالیٰ کا تقرب رضا حاصل کرنا ہے، اور اس قسم کی جو ہے تو ہم نظر مان سکتے ہیں۔ اور بعض علماء کے نزدیک جو ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے تو بچے کے انٹرسٹ پر ہر چیز موقوف ہوتی ہے، کہ ہم بچے کو جو ہے تو لا محالہ اس کو پکڑ جکڑ کر جو ہے تو کوئی چیز پر کار بند کرے، بلکہ ہم دعا کر سکتے ہیں اولاد کے لیے۔ تو آگے دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار تو میری اس مخلصانہ نظر کو قبول فرما لے، میری دعا کو تو سن رہا ہے، تو میری نیت کو بھی خوب جان رہا ہے۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ لڑکا ہو گیا لڑکی، جب تولد پیدا ہوا تو دیکھا کہ وہ لڑکی ہے، لڑکی تو اس قابل نہیں کہ وہ مسجد مقدس کی خدمت انجام دے سکے، اس لیے تو لڑکا ہونا چاہیے۔ تو عاجزی کے طور پر اپنی مجبوری بار تعالیٰ میں ظاہر کی کہ اللہ میں تو اسے تیرے نام پر وقف کر چکی تھی، لیکن مجھے تو لڑکی ہو گئی، ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ لڑکا ہوں گا، لیکن لڑکی ہو گئی۔ واللہ اعلم بما وضع۔ پھر کیا پڑھا؟ ان کے ایمان بھی کتنے مضبوط ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اب جانے تھے جو ہوا سو، لیکن میں نے جو وقف کی تھی، اب یہ لڑکی کو تو میں وقف نہیں کر سکتی، لڑکی کو میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، لڑکی کہاں سے پاسبانی کریں گی مسجد اقصی کی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں پھر دعا بھی کر لیتی ہوں، جو ہوا سو ہوا۔ تو حضرت حنا کا یہ قول تھا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میرے ہاں لڑکی ہوئی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس سے کیا وہ کام لینا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے۔ فرماتی ہے کہ مرد عورت برابر نہیں، اور میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن نام رکھنا جائز ہے، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ 7 دن کے اندر اندر ہم جو ہے تو بچے کا نام رکھ لے، تاخیر کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہماری شریعت ہے۔ اور پھر آگے بیان کر رہے، دیکھیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے ہاں لڑکا ہوا، میں نے اس کا نام ابراہیم کے نام پر، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ ترمذی کی ایک روایت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے، اپنے عقیقہ اس کے اوپر گروی ہوتا ہے، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، یعنی جانور ذبح کیا جائے، نام رکھا جائے، بچے کا سر منڈایا جائے، ایک روایت میں ہے خون بہایا جائے۔ یہ زیادہ ثبوت والی حدیث ہے اور زیادہ حفظ والی روایت ہے۔ تو اب یاد رکھیں یہ حدیث کے ذریعے سے ترمذی کی حدیث بڑی مستند ہے۔ اب یہاں کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ عقیقے کو ڈیلے کریں۔ عقیقہ ہوتا کیا ہے؟ عقیقہ ہوتا ہے کہ جو بچے کے بال ہوتے ہیں، بچے کے اوپر جو وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے سر کے بال ہوتے ہیں، تو وہ بھی قسم کے آلودہ ہوتے ہیں،
اور بچے کی جان پر، کیونکہ بڑی مشقتوں سے 9 منتھس بچے کس طریقے سے وہ پانی کے اندر اور ماں کے پیٹ میں سروائیو کر کے نکلا ہے، کیا کیا حالات سے گزرا ہوں گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم کس طریقے سے ہم مصیبت ٹلتی ہے، ایک ماں کے اوپر بھی ہوتی ہے، بچے کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے اتنے مراحل سے گزر کر وہ جب دنیا میں باہر آتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ جس کی جان ہے اس کے اوپر سے جو ہے تو وہ عقیقے کے ذریعے سے اس کے جو رہن رکھا ہوا بچہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے عقیقہ۔ بچہ جو تو رہن رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب خون بہایا جاتا ہے، اس کے نام سے صدقہ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہ رہن ٹل جاتا ہے، اس سے بلائیں آفتیں ٹل جاتی ہے۔ تو چاہیے کہ 7ویں دن عقیقہ کرے۔ ہمارے یہاں پر عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم عقیقے کو ڈیلے کرتے ہیں۔ کیوں ڈیلے کرتے ہیں؟ سب بچے ایک ساتھ ماشاءاللہ ہماری پلاننگ جتنی اتنی ہو جائیں گی، یا پھر پوری فیملی کے بچوں کو مل کر پھر ہم عقیقہ کریں گے۔ جبکہ بیسک کانسیپٹ سمجھ لیجئے کہ جب اور سنت طریقہ کیا ہے جو ہم نے پہلے قرآن کی آیت میں پڑھے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہم کوئی نیک کام بھی کریں گے تو قبول ہے، ورنہ کوئی کام وہ قبول ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ اب ہم یہ ایج کو، ہمارا بچہ 11 سال 12 سال 15 سال نوجوان ہو گیا، اب وہ اس کی کالج کی یونیورسٹی کی ڈگری لے رہا ہے، اب ہم اس کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اتنا ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی جو جان کے اوپر مصیبت اور پریشانی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرما دیا تو 7 days پہ کر دے، چاہے پھر ہم ہاسپٹل میں ہو یا کہیں اور ہو، یا پھر عقیقہ کہیں اور نام پر کر دے، اس کے مدرسے میں کر دے، جہاں بھی کرنا آپ کو مناسب سمجھ رہے ہیں آپ، یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ان لاس کے گھر پہ ہونا چاہیے، امی کے گھر ہونا چاہیے، کہاں بھی ہونا چاہیے، تو لیکن 7th day عقیقہ کر دینا چاہیے تاکہ بچے کے اوپر جو مصیبت پریشانی ہے اور رہن رکھا ہوا ہے وہ اس سے دور ہو جائے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بال نکالے 7th day میں، اس کے بعد جو ہے تو اس کا پیارا سا نام رکھے، اور اس دن جو ہے تو اس کے بالوں کی عوض چاندی اتنی صدقہ کر دی جائے، یا پھر بالوں کے جتنی وزن بنتا ہے اس کے حساب سے جتنی چاندی ہوتی ہے اس کے رقم نکال کر ہم جو ہے تو صدقہ کر دیں انشاءاللہ۔ اور وہ گوشت کو چاہے ہم اپنے گھر میں، اپنے رشتہ دار اور عزیز اقارب پڑوس وغیرہ میں اور غریب غربا میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ اس طریقے کی جو ہے تو سنت ہے، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل چھوڑ دے کہ ہم جو تو عقیقے کو ڈیلے کرتے 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 یہاں تک پہنچتے کہ وہ جگہ پہ رہتا بھی نہیں ہے ماشاء اللہ، پھر یہ ہوتا ہے اس کا برتھ ڈے پھر یہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، 10-12 نیت ایک ساتھ ہو جاتی ہے، یا تو پھر کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کا ولیمہ ہوتا ہے، اس میں بکرا کٹتا ہے، پھر وہاں پر ہم کرتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہم سنت سے بعد ہو رہا ہے، سنت طریقہ کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، پھر اس میں نیت بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ ہوتی ہے کہ ہمیں گفٹ آنی چاہیے، جبکہ ہم یہ گفٹ لینا بھی نہیں ہے اور نہ ہی دینا ہے۔ عقیقے کا گفٹ کوئی حدیث سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ عقیقہ ہم اپنے بچے کی جان اور رہن کو ہم جو ہے تو کیا کرتے ہیں، اس پہ سے مصیبت ٹالنے کے لیے خون بہاتے ہیں۔ تو اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ صاحبہ پھر اپنی بچی کو، اس کے ہونے والی اولاد کو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مائی صاحبہ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر بچے کو شیطان اس کی پیدائش کے وقت کچوکے لگاتا ہے، اس سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بچے رہے۔ اس حدیث کو بیان فرما کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، انی اعوذ بک، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس آیت کو پڑھے، آیت نمبر 36، تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا بھی مسند ہے۔ آگے ہے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے آیت بڑی پیاری ہے، آیت نمبر 37، بس اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول فرما لیا۔ جو ماں کی دعا تھی، نیت تھی، حمل کے دوران اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا تھا۔
فرما لیا تھا۔ اب مریم علیہ السلام نظر ہم کو ایسے آتا ہے کہ ہم نے دعا کی تھی لیکن قبول ہوئی نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے پیچھے حکمتیں چھپی ہوتی ہے جو ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی جگہ مریم علیہ السلام کو قبول فرمایا تھا، اور کس کو؟ ان کے بیٹے کو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عیسیٰ روح اللہ دیا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے، اللہ اپنی قدرت اپنا معجزہ اس وقت بتانا چاہ رہے تھے کہ میں جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، تو مریم علیہ السلام کو پاکیزہ عفیف پاکیزہ عورت سے جو ہے تو میں بنا باپ کے جو تو اولاد پیدا کر کے دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ اس کی قدرت ہے، اور جس میں وہ کوئی انسان قیل و قال کرے وہ بڑا ہی بدترین مجرم ہے۔ تو کیا فرما رہے؟ دیکھیے بڑی پیاری چیز ہے کہ اسے بہترین طریق پر بڑھایا۔ کس کو؟ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا، اور جو کفالت کی وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کی۔ وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو دیکھتے وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، کہ وہاں پر ہر اقسام کے پھل فروٹ پڑے رہتے تھے مریم علیہ السلام کے روم میں۔ تو مریم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ انا لکی ھذا، یہ کیا ہے مریم؟ یہ تمہارے پاس بے موسم پھل آتے رہتے ہیں، تمہارے روم میں جو تو پھل دیکھتا ہوں، جبکہ نہ سیزن ہے نہ کوئی لا کر دینے والا ہے۔ تو وہ کہتی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ عمران علیہ السلام کی جو بیوی تھی حنا، انہوں نے چڑیا کو دیکھ کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی۔ اب زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں دیکھ رہے ہیں کہ بنا موسم کے پھل اللہ تعالیٰ مریم کو دے رہے ہیں، تو اب انہیں یہ خواہش پیدا ہو رہی کہ کیوں نہ میں اپنا وارث مانگ لوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ حنا کی نظر کو اللہ تعالیٰ نے بخوشی قبول فرما لیا، اسے بہترین طور سے نشو و نما بخشی، ظاہر خوبی بھی عطا فرمائی، باطنی خوبی سے بھی بھرپور کر دیا، اپنے نیک بندوں میں ان کی پرورش کرائی تاکہ علم اور خیر اور دین سیکھ لے۔ کس کی؟ مریم علیہ السلام کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خود ان کا کفیل بنایا، کیونکہ اس وقت مریم علیہ السلام یتیم ہو گئی تھی، والد صاحب کا سہارا اٹھ گیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ غربت کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی تربیت کی۔ اب دیکھیے مریم علیہ السلام کی جو کرامت وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی بزرگی، ان کی کرامت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے حجرے میں جاتے بے موسم میوے پاتے، سردیوں میں گرمی کے پھل ہوتے، گرمیوں میں سردی کے پھل ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ پوچھنے بیٹھے مریم تمہارے پاس یہ روزیہ کہاں سے آتی ہے؟ صدیقہ نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے، وہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ ایک پیاری سی حدیث ہے مسند حافظ ابو یعلا میں، حدیث ہے کہ حضرت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن بغیر کچھ کھائے گزر گئے، بھوک سے آپ کو تکلیف ہونے لگی، اپنی سب بیویوں کو گھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہیں سے کچھ نہیں ملا، کوئی بیوی کے گھر کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے پاس آئے، دریافت فرمایا بچی تمہارے پاس کچھ ہے میں کھا لوں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہاں سے بھی یہی جواب ملا، حضور پر میرے ماں باپ صدقے ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہی تھے کہ حضرت فاطمہ کی لونڈی نے 2 روٹیاں گوشت کا ٹکڑا حضرت فاطمہ کے پاس بھیجا، آپ نے اسے لے کر لگن برتن میں رکھ لیا اور فرمانے لگے اگرچہ مجھے میرے خاوند اور بچوں کی بھی بھوک ہے لیکن ہم سب فاقے ہی سے گزار دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم آج تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دے کر آؤں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی پھر حضرت حسن کو یا حسین کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور بلا لائے، حضور راستے ہی میں ملے اور ساتھ ہو لیے۔ آپ آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ بولی آپ نے کچھ بھجوا دیا ہے جسے میں نے آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ نے آپ کے لیے کچھ بھیجا ہے، میں نے آپ کے لیے چھپا کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میری پیاری بچی لے آؤ۔ اب جو کونڈا برتن کھولا تو دیکھتی ہے کہ روٹی سالن سے بھرا ہوا ہے، دیکھ کر حیران ہو گئی۔
جو برتن ہے روٹی اور سالن سے بھرا ہوا ہے، لیکن فوراً سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر کی ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، آپ کے پاس لا کر پیش کر دیا۔ آپ نے بھی اسے دیکھ کر اللہ تک کی تعریف کی اور دریافت فرمایا، بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ جواب دیا، ابا جان اللہ کے پاس سے، وہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ روزے کی برکت صرف جو نظر آتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، روزی کے اصل برکت بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے اے میری پیاری بیٹی، تجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تمام عورتوں کے سردار جیسا کر دیا۔ انہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا فرماتا، ان سے پوچھا جاتا تو یہی وہ جواب دیا کرتی تھی، یعنی مریم علیہ السلام کا جواب، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، آپ، علی، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے سب ازواج مطہرات اور اہل بیت نے خوب سیر ہو کر جو ہے تو کھانا کھایا، پھر اتنا ہی باقی رہا جتنا کہ وہ پہلے سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی، جو آس پاس کے پڑوسی اور دیگر صحابہ میں کو بھیجا گیا، اور خیر کثیر اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، جو چیزوں میں برکت دیتے ہیں، وقت میں دیتے ہیں، ہر چیز میں اللہ برکت دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی خاص وظائف، کوئی خاص آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر سچا توکل ہو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے جو سچا بھروسہ، سچا اعتماد اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے کفیل ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے عزیز بہنیں کہ دنیا میں جو تو پھیلاؤ اصل نہیں ہے، گہراؤ اصل ہے، کہ اعمال بھی قبول وہی ہوتے ہیں جس میں اخلاص زیادہ ہو۔ اور عزیز بہنیں زندگی میں خوشیاں بھی جو ہے تو پھیلاؤ سے نہیں آتی کہ آپ کے پاس اتنے مربع میٹر جو تو زمین ہے اور یہاں تک کہ جو تو سب پھیلی ہوئی ہے، اور زندگیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اولاد بھی نافرمان ہے، گھر میں جو ہے تو کوئی سکون نہیں ہے، بیویاں نافرمان، گھر میں جو ہے تو بیماریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو عزیزی بہنیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایمان ہے، آپ کی اولاد فرما بردار ہے، اللہ نے آپ کو ایک خوشحال گھرانہ عطا فرمایا، 2 وقت کی روزی ہے اور سکون کی نیند، آپ بنا دوائی کے سو رہے ہیں، بہترین نعمتیں آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا یقین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج ہم نے پڑھا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اور جو اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جس طریقے سے دعائیں قبول فرماتے ہیں، اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خیر کثیر اور برکتیں ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ اور آگے ہے زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے مریم علیہ السلام سے ریلیٹڈ، انشاءاللہ ہم اسے کل دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔